اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سورہ المومنون کی ابتدائی 11 آیات ابھی تلاوت کی گئی۔ اس میں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کی زبردست پذیرائی اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ اصل کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے، جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ، جو اصل کامیابی ہے وہ مومنوں کا مقدر ہے۔ اصل اور حقیقی کامیابی سے بہرے ور ہونے والے صرف مومنین ہیں۔ ان مومنین کی صفات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بیان کی ہے جن کو کامیابی کی بشارت دی ہے۔ ان صفات کے آئینے میں ہر مومن کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہے اور کس حد تک ناکامیاب۔ پہلی صفت کامیاب مومنوں کی اللہ پاک نے فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع لاتے ہیں۔ خشوع حضور قلب کا نام ہے، دل کو حاضر کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے بندگی کرتے ہیں۔ اور جب دل حاضر ہو اور یہ دل محسوس کرتا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہے اور اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، جبکہ احسان کا بڑا معیار اور اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے،
نہیں تو اتنی بات تو ضروری ہی سمجھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو آدمی قلب کے سکون اور اطمینان کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ بندگی کرے گا، اور جب دل حاضر ہوگا عبادت میں تو اعضاء اور جوارے بھی پرسکون ہوں گے۔ جب آدمی دل کو حاضر کر کے اور جو کچھ پڑھ رہا ہے نماز کے اندر، اور جو ایکشن کر رہا ہے، جو حرکتیں کر رہا ہے قیام رکوع سجود کی، اس کو دماغ میں رکھ کر کے کہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں کھڑا ہے، اگر یہ احساس نمازی کے نماز کے اندر ہو جائے تو اعضاء بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ جہاں اعضاء کو ہونے چاہیے وہیں ہوگا۔ بلا وجہ کے لیے بالوں سے کھیل رہے ہیں، کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، گھڑیوں سے کھیل رہے ہیں، جی بہت دور آگے دیکھ رہے ہیں، چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، آنکھ کے کنارے سے، گوشہ چشم سے، یہ سب کیفیت پیدا نہیں ہوگی جب وہ سمجھے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے۔ دل دماغ اس کا اگر حاضر ہے عبادت کے اندر تو انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع آئے گا، یعنی قلب کا حضور ہوگا۔ جب قلب حاضر ہوگا تو اعضاء بھی پرسکون ہوں گے۔ دوسری صفت اللہ پاک نے فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو ہر اس کام اور ہر اس بات کو کہتے ہیں جس میں انسان کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو۔ جو کام اور جو بات فائدے سے خالی ہو وہ لغو ہے۔ جب مومنین لغو سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اشیاء سے، حرام باتوں سے اور حرام کاموں سے تو بدرجہ اولا پرہیز کرنے والے ہوں گے۔ عباد الرحمن کی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغویات سے اگر گزرتے ہیں، لغویات سے ان کا واسطہ ہوتا ہے تو دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، لغویات میں نہیں پھنستے، بیہودہ باتوں میں نہیں پڑتے، بے فائدہ کاموں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ جب لغویات سے پرہیز کرتے ہیں تو جیسا میں نے عرض کیا کہ محرمات سے، حرام باتوں سے، حرام کاموں سے مومنین بدرجہ اولا بڑھ چڑھ کر دور رہتے ہیں۔ تیسری صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب مومن وہ ہے جو مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ مختلف اموال میں جو اللہ رب العالمین نے معلوم شرائط کے ساتھ زکوٰۃ واجب کی ہے تو خوشی خوشی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کر کے، نماز کی ادائیگی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز کی پیشانی ٹیکتے ہیں، اخلاص و للہیت کا ثبوت دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرتے ہیں۔ گویا مومن، کامیاب مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور زکوٰۃ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ فاعلون میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، برے عادات سے، برے اخلاق سے، برے عقائد سے اپنے نفس کو پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا شرک سے، بدعات سے، رذیل صفتوں سے، جس نے دل کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو نفس کی پاکیزگی بھی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو مالوں کو پاک کرتے ہیں اور اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ الحمدللہ تین صفتیں نمازوں میں خشوع لاتے ہیں، حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، نفس کی اور مال کی پاکیزگی کا لحاظ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت آئی والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری، زناکاری یا لواطت نہیں کرتے، غیر شرعی طریقے سے اپنی شہوت کی تکمیل نہیں کرتے، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ بے محابہ اپنی شرمگاہ دوسروں کے سامنے نہیں کھول دیتے، صرف قضائے حاجت کے وقت بیٹھتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو شرمگاہ کھولتے ہیں، یا پھر اپنی بیوی سے جب ان کی خلوت ہوتی ہے تو شرمگاہ کھولتے ہیں۔ استنجا میں بھی اگر استنجا خانے سے باہر استنجا کرنے کی نوبت آتی ہے تو دیکھ کر کہ کہاں ان کو بیٹھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گلی کے نکڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی طرف سے مرد و زن کی آمد ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں اپنے شرمگاہوں کی، بے بہاوا شرمگاہوں کو نہیں کھولتے،
لیکن سیاق و سباق سے جو معنی متعین ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ کہ بدکاری، زناکاری، لواطت اور غیر شرعی طریقے سے اپنی خواہش نفس کی تکمیل نہیں کرتے. جیسا کہ آگے اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم، صرف اپنی بیویوں کے پاس آتے ہیں جو حلال اور شرعی بیویاں ہیں ان کی، جن کو مہر دے کر اور دوام اور بقا کی نیت سے انہوں نے جن عورتوں سے شادی کی ہے، شرعی شادی جو تمام شرعی شرائط کے ساتھ، ولی کی اجازت، لڑکی کی رضامندی، 2 عادل گواہوں کی موجودگی، اس طرح کی شرائط کے ساتھ. مہر کا اس لیے ذکر نہیں کرا کہ مہر مجلس میں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر مہر مقرر کیے ہوئے بھی شادی ہو سکتی ہے. اگر مہر کا انکار نہ کیا جائے اور بغیر مہر ذکر کیے ہوئے شادی ہو جائے تو مہر مثل واجب ہوگی، خاندان کی دوسری لڑکیوں کے مقابل مہر واجب ہو جائے گی. تو اس لیے مہر کا مجلس نکاح میں ذکر کیا جانا شرط نہیں ہے، لیکن ولی کی اجازت، 2 گواہوں کی موجودگی، زوجین کی رضامندی، یہ بنیادی شرائط ہے. کہا سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے. اور اس وقت تو لونڈیوں کا وجود نہیں ہے شرعی طور پر. جو لونڈیاں آتی ہیں اسلامی جہاد کے ذریعے وہ اس وقت وجود میں نہیں ہے. تو اس وقت شہوت کی تسکین اور جنسی خواہش کی تسکین کا ذریعہ صرف مردوں کے لیے ان کی بیویاں ہیں اور عورتوں کے لیے ان کے شوہر ہیں. اس طریقے، اس ایک واحد طریقے کے علاوہ سیکسول انجوائے کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے، جنسی خواہش کی جو بھی تسکین کا ذریعہ ہو سکتا ہے، جو آج کل غیر فطری ان نیچرلی طریقے رائج کر دیے گئے ہیں، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ، یا اسی طریقے سے مشتزنی ہے، یا خواہشات کی تکمیل کے دوسرے اور بھی جو بھی ذرائع ہوں، بیوی کے علاوہ جو بھی ذریعہ ہے وہ سب کا سب ذریعہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو بیوی اور لونڈی کے علاوہ آتا ہے اپنی خواہش کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ، حلال کی سرحد کو چھلانگ لگا کر حرام کی سرحد میں داخل ہونے والے لوگ. اسی سے نکاح متعہ، جو وقت مقررہ کی شادی ہوتی ہے، ایگریمنٹ کا نکاح، اتنی رقم پر اتنی مہر، اتنے دن کے لیے شادی، یا اسی طریقے سے ایک رات کی شادی جو نکاح حلالہ ہوتی ہے، مروجہ جو حلالے کی شکل ہے، یہ شادی غیر شرعی شادی ہے، یہ زنا کاری ہے. نکاح متعہ و نکاح حلالہ یہ زنا کاری ہے. اگر حلالہ شرعی ضابطے کے مطابق نہ ہو کہ آدمی 3 طلاق کے بعد جب اس کی بیوی حرام ہو جائے، وہ عورت اپنی مرضی سے دوسرا شوہر کرے، پھر دوسرا شوہر اس سے مقاربت کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے جب چاہے اس کو طلاق دے، اس کے بعد عدت گزار کر پھر کبھی اگر شوہر اول پیغام دے تو زوجین رضامندی کے بعد ولی کی اجازت سے پھر تمام انہی شرطوں کے ساتھ جسے پہلی مرتبہ نکاح ہوتا ہے شادی کر لیں. یہ ایک شکل ہے نکاح حلالہ کی شرعی شکل. لیکن آج کل جو رائج ہے کہ ایک شب کے لیے شادی کر دیا، صبح ہو کے دستک دیا کہ اٹھو طلاق دو تاکہ یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو، یہ یا نکاح متعہ جو شیعوں کے یہاں رائج ہے، یہ تمام ناجائز طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرتا ہے. فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس آتے ہیں یا اپنی لونڈیوں کے پاس آتے ہیں، بیویاں 1 سے لے کر 4 تک اسلام میں جائز ہیں ایٹ اے ٹائم، لونڈیوں کی کوئی حد نہیں، جتنی بھی لونڈیاں ہوں. لیکن ما ملکت ایمانکم، پورے طور پر لونڈیوں کے آپ مالک ہوں. اگر ایک لونڈی 2 آدمی میں مشترک ہو تو جس طریقے سے ایک عورت کا 2 شوہر نہیں ہو سکتا ایٹ اے ٹائم، اسی طریقے سے ایک لونڈی کا 2 مالک بستر کی زینت بنانے کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک لونڈی 2 آدمی میں مشترک ہے تو خدمت کر رہی ہے، کچھ اوقات ایک مالک کی، کچھ اوقات ایک مالک کی خدمت کر رہی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن بستر کی زینت نہیں بن سکتی، مرد اس سے شہوت کی تسکین نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ لونڈی کے اوپر ایک آدمی کی پوری ملکیت ہو، وہ لونڈی دونوں آدمی میں مشترک نہ ہو. جیسے عورت پہ 2 آدمی مشترک نہیں ہو سکتے، ویسے ہی وطی کے سلسلے میں ایک لونڈی میں 2 آدمی مشترک نہیں ہو سکتے. تو بیوی اور لونڈیاں اسلام میں حلال ہیں. اللہ نے کہا کہ جو ان کے پاس آتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسرے جو بھی شہوت رانی کے طریقے ہیں وہ سب ملامت زدہ ہیں اور ملامت کے قابل ہیں. آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کرے
بیوی کے علاوہ جو بھی طریقہ مرد اختیار کرے، اور عورت شوہر اپنے جائز شوہر حلال شوہر کے علاوہ جو بھی طریقہ جنسی تسکین کے لیے اختیار کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ تجاوز حد کرنے والے ہیں، سرکش ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائز حدوں کو پار کر حرام حدوں کے اندر قدم رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، چھٹی ساتویں صفت یہ ہوئی کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ جو اپنے امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ امانتوں سے مراد اللہ رب العالمین کی شریعت کے احکام، اور امانتوں سے مراد وہ امانتیں جو بندے ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قوانین شریعت کل کے کل بندوں کے پاس امانت ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے اپنی امانت کو یعنی احکام شریعت کی پابندی کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، ان سب نے انکار کیا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن انسان نے اٹھایا، انسان نے اس گراں بار امانت کو اپنے کندھے پر لیا۔ اب اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم اور جاہل کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت امانت ہے، اور شریعت کی پامالی اور شریعت کی اندیکھی اور شریعت سے روگردانی، یہ اللہ رب العالمین کی امانت میں خیانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو، نہ اللہ رسول کے ساتھ خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ تو اللہ رسول کے ساتھ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کے حکموں سے سرتابی نہ کرو، شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہے۔ اور بندے جو ایک دوسرے کے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں، چاہے مال کی شکل میں ہو یا راز و نیاز ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یا راز و نیاز پر ایک دوسرے کو مطلع کرتے ہیں اور تاکید کر دیتے ہیں کہ یہ راز ہے، یہ سر ہے، یہ بھید ہے، آپ کسی کو مت کہیے گا، تو وہ بھی ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ تو مال کی امانت ہو یا باتوں کی امانت ہو، دوستی رہے کہ دوستی نہ رہے، اگر آپ نے امانت قبول کی ہے تو آپ کو امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وعدے، جو ہم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں، اللہ کی توحید کا وعدہ جو اس نے روز ازل میں لیا ہے، یا انبیاء کرام کے ذریعے ہم کو اپنے عہد کو یاد دلایا ہے، یا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہم تک آئی ہے اس شریعت کو ہم نے فالو کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ رسول سے جو ہمارا وعدہ ہے شریعت کی پابندی کا، اور اسی طریقے سے جو بندے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے عہد و میثاق کرتے ہیں، کچھ التزامات، کچھ پابندیاں ایک دوسرے کے تعلق سے ہوتی ہیں، باتوں کا قول و قرار ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو ان تمام باتوں کا خیال کرنا ایک مومن کی بنیادی ذمہ داری ہے، ایک کامیاب مومن کی، ایک جنتی مومن کی لازمی اور اہم صفات کے اندر یہ صفات داخل ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور پھر آخری صفت بتائی گئی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اوپر محافظت کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور وقت مقررہ کا خیال رکھتے ہیں، اوقات مقررہ میں نماز کو جملہ شرائط اور ارکان اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی صفت ہوئی کہ جو نمازوں میں خشوع لاتے ہیں، پہلی بھی صفت کامیاب مومن کی نمازی ہونا اور نماز کے اندر خشوع لانا، اور آخری صفت بھی یہاں نمازوں کے اوپر دوام اور ہمیشگی برتنا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ایک کامیاب مومن کی پہلی صفت گویا اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلی صفت اس کی ہے کہ وہ نمازی ہو، اور نمازی ہو تو نماز کے اندر خشوع خضوع ہو، دل کے حضور قلب اور پرسکون اعضاء کے ساتھ نماز پڑھے، اور ہمیشہ نماز پڑھے، اور تمام اسلامی ضروری شرائط کا لحاظ کر کے نماز پڑھے۔ کیونکہ اگر نماز پڑھتا ہے خشوع خضوع سے نماز خالی ہے تو بے روح نماز، خشوع خضوع تو ہے لیکن کبھی کبھار پڑھتا ہے اور جب جی چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بھی گھاٹے کا شکار ہے، وہ نماز مطلوب نہیں ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں ان کے لیے تو ویل ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، بعد میں انبیاء کرام کی اولاد میں نالائق لوگ پیدا ہو گئے، ناہنجار لوگ پیدا ہو گئے، تو انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ ناخلف کی پہچان، پہلی پہچان یہ ناخلف کی، ناکارہ کی، ناہنجار کی، کہ وہ نماز کو ضائع کرے گا، اور جب نماز کو ضائع کرے گا تو بری شہوات کا غلام بن جائے گا، بری شہوات کے پیچھے وہ بھاگتا دوڑتا رہے گا۔
نماز ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو نماز کے اوپر ہمیشگی ہونا اور اوقات کا لحاظ کر کے پڑھنا، یعنی کہ کئی وقتوں کی نماز کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے اور نماز کے اندر دوام اور حفاظت نماز کی ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں جیسا کہ آج کل رمضان کے اندر مسجدیں ماشاءاللہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں اور جیسے جیسے رمضان اینڈنگ کے قریب جائے گا نمازیوں کی تعداد گھٹتی چلی جائے گی. شروع میں دیکھو تو تراویح میں پوری مسجد بھری ہوتی ہے، اب اس کے بعد صفیں گھٹتی چلی جاتی ہیں اور پھر اخیر تک تو چند لوگ رہ جاتے. اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ رمضان جا رہا ہے، معلوم نہیں اگلے سال موقع ملے نہ ملے، عبادتوں کا اہتمام کرے. سال بھر کی ٹریننگ کے بعد آدمی تقویٰ کے کاموں پر قائم رہے، نمازوں کی پابندی کرے، مسجدوں کو ایسے ہی نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے آباد رکھے. جیسے جیسے آدمی رمضان سے قریب جاتا ہے سمجھتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی پابندیوں سے ایک طرح سے آزاد ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. تو ہمیشگی برتنا ہے عبادتوں کے اوپر اور خاص کر نماز کے اوپر. کبھی کبھی کی نماز بے مطلب کی نماز ہے اور ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے والعیاذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جن مومنوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، اب اس آئینے میں ہر مومن اپنے چہرے کو دیکھے کہ کون سی صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، کون سی صفت سے وہ عاری اور خالی ہے، اور اپنی اصلاح کرے اور ان صفات، مطلوبہ صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت. صحیح ہے کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے عمدہ جنت، پسندیدہ جنت ہے، عمدہ جنت ہے. یا بالکل بیچو بیچ جنت کے اندر ہے، کنارہ نہیں ہے، بیچ ہے، مڈل جو ہوتا ہے وہ بڑھیا ہوتا ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اس کے اوپر رب تعالیٰ کا عرش. تو جب مانگو اللہ رب العالمین سے تو جنت الفردوس مانگو. کہا جن ان صفات سے متصف مومن جنت الفردوس کے اندر ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے، یعنی منتقل نہیں ہوں گے. لا يبغون عنها حولا، وہاں سے منتقلی کو کبھی پسند نہیں کریں گے. نہ اللہ رب العالمین ان کو منتقل کرے گا، نہ وہ نعمتوں سے کٹیں گے، نہ نعمتیں ان سے چھینیں گی. ہم فیہا خالدون. یہ بہت بڑی بات ہے کہ دائمی نعمت ہوگی. نعمت چاہے جتنی بڑی بھی ہو، اگر وقتی اور عارضی ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس لیے دنیا کی زندگی میں چاہے جتنی بھی نعمتیں آدمی کو حاصل ہو، چونکہ یہ وقتی ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم کو جانا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہی ہم سے نعمتیں چھن جائیں، اس لیے ان کی کوئی قیمت نہیں. نعمت اصل وہ ہے جو دائمی ہو، ہمیشہ ہو، اور یہ چیز جنت میں ملے گی. تو اللہ رب العالمین نے جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا یہ بات ضرور کہا ہے کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہاں سے نکلنے کا خط اور وہاں سے ہٹنے کا اور نعمتوں کے چھننے کا کوئی تصور ہی وہاں نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس کا وارث بنائے. لفظ وارث کے اندر ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جنت میں بھی وراثت ہوگی. ایک تو یہ ہوا کہ بغیر وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو آدمی کو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے. چونکہ باپ کا بیٹا ہے، بھائی کا بھائی ہے، ماں کا بیٹا ہے، بیوی کا شوہر ہے یا شوہر کی بیوی ہے. ایک آدمی مرا تو آدمی اپنے مورث کے مال کا وارث بن جاتا ہے. وہ مال جو دوسرے کے پاس تھا شرعی ضابطے کے مطابق بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی الجھن پریشانی کے اس کے پاس آ گئی. تو یہ سارے کام اور سارے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں شریعت کے، حقیقت یہ ہے کہ وہ جنت کی قیمت نہیں ہے. جنت تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور فضل سے ملے گی. تو اس لیے اس کو وراثت سے تعبیر کیا گیا. جیسے وراثت وارث کو اس کے مورث کے مال سے بغیر محنت کے ملتی ہے، ویسے جنت اللہ کے فضل سے ملے گی. ہم کو جو نعمتیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی ہماری پوری زندگی کی عبادت حق ادا نہیں کر سکتی. ایک نعمت کی قیمت نہیں بن سکتی پوری زندگی کی عبادت، چھ جائے کہ جنت کی قیمت بنے. تو جنت بحیثیت وراثت کے ہے، یعنی بغیر محنت کے اور بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے حاصل ہو گئی ہے، جیسے وارث کو وراثت ملتی ہے. دوسرا معنی علامہ مجاہد نے بتایا کہ واقعی جیسے دنیا میں وراثت ہوتی ہے ویسے جنت میں بھی وراثت ہوئے گی. وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے ہر مومن اور ہر کافر کا ٹھکانہ جنت میں بھی بنایا ہے اور جہنم میں بھی بنایا ہے. تو جو کافر جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا، جہنم میں گیا، تو اس کی جو جگہ جنت میں خالی رہی، اللہ رب العالمین جنتی کو اس کا تو اپنا حق دے گا ہی، پلس جو جگہیں خالی رہ گئی ہوں گی
مشرکین کی جو دائمی جہنمی ہیں تو اللہ رب العالمین وہ مقام بھی جنتیوں کو عطا فرما دے گا. اس طریقے سے جنت میں وراثت ہو گئی. مشرکین کی خالی جگہ آپ کو مل گئی مومنین کو, اور جو مومنین کی جگہ جہنم میں بنائی گئی ہے, چونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مومنین جہنم سے بچا لیے گئے, تو جو جہنم میں جگہ مومنین کی تھی وہ کافروں کو بونس مل گئی کہ تم اپنا حصہ بھی لو اور مومنوں کا بھی حصہ لو. تو اس طریقے سے جنت میں وراثت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس کا وارث بنائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین.